السلام علیکم زین، آپ سے آغاز کروں گی. پہلے تو فرمائے دیجیے گا سر کہ یہ تو پہلے فیصلہ کر لیں کہ اسٹیٹس کیا ہے مجیب الرحمان کا. یہ بڑا آپ لوگوں نے ایک تحریک نکال لی ہے، ایک پوری کیمپین سٹارٹ کر دی ہے، اس کا رد عمل بھی بڑا سخت آ رہا ہے، مگر بڑا رد عمل حکومت کی طرف سے آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے پروگرام میں دعوت دی. جہاں تک شیخ مجیب الرحمان صاحب کا سوال ہے تو ہم نے تو پہلے دن سے ایک اپنا موقف رکھا ہوا تھا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. 8 فروری کو ہوا، 21 اپریل کو ہوا، اور جو حال میں ابھی ضمنی الیکشن ہوا ہے اس میں ہوا، اور جو ریزرو سیٹس پہ آپ نے ہمیں ہمارا حصہ نہ دیا. تو شیخ مجیب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ 70 کے الیکشن کے اندر ان کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، ان کو اکثریت ملی تھی، انہوں نے حکومت ان کی بننی چاہیے تھی، نہ بنی، تب بھی پرسنل انٹرسٹ کو نیشنل انٹرسٹ کے اوپر ترجیح دی گئی. تو وہ تشبیہ خان صاحب میرے خیال سے ڈرا کر رہے تھے کہ تب بھی کسی کے ذاتی مفاد کو ملک کے مفاد کے اوپر رکھا گیا، ملک کا نقصان ہوا، آدھا ملک کا نقصان آپ نے کیا. آج بھی اگر آپ کسی کے ذاتی مفاد کو ملک کے مفاد کے اوپر رکھیں گے تو وہی ہوگا. تو ہمیں ہسٹری سے سیکھنا چاہیے. تو جو انالوجی شیخ مجیب صاحب کے ساتھ ہے وہ پیورلی جو ہمارے پہلے دن کا موقف ہے کہ مینڈیٹ کا چرانا اور یہ فارم 47 کی حکومت کو مسلط کرنا ہمارے اوپر، اس کے اور غداری و محب الوطنی کے بیرومیٹر پہ آپ لوگ ان کو کہاں آپ رکھتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے اپنا موقف ان کا ٹھیک تھا، وہ اپنے موقف پہ قائم تھے. تب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ دیکھیں نا، جیسے آپ نے 40 سال کے بعد آج بھٹو صاحب کے کیس کے اندر بھی کہہ دیا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ غلطی ہوئی تھی، کل کو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کے اوپر بھی سو موٹو لے لے اور آپ کو 40 سال کے بعد پتہ چلے کہ شیخ مجیب بھی جب جو کہتے تھے تب ٹھیک کہتے تھے. وہ تو 1956 سے کہتے ہیں کہ میں بنگلہ دیش بنانے کے چکر میں تھا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہمیں ملک میں حقائق لوگوں کو بتانے چاہیے. ہمیں ملک میں اگر کمیشنیں بنتی ہیں تو ان کمیشنوں کی رپورٹس کو منظر عام پہ لانا چاہیے تاکہ ہماری جو عوام ہے وہ ایجوکیٹڈ فیصلے کر سکے، اپنے با اختیار ہو کے اور جو کہ سمجھ کے بات کر سکے. تو اگر یہ کمیشن ساری بنی ہے اور ان کمیشنز کی رپورٹس ہیں تو منظر عام پہ آنی چاہیے. اور سلمہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟ آپ کے اپنے لیڈر جو اب صدر بننے جا رہے ہیں آپ کی جماعت کے کل، وہ تو بڑے دو ٹوک الفاظ میں ایک بار بھی نہیں متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ شیخ مجیب جو ہیں وہ نہیں تھے غدار، ان کے قریب غدار نہیں تھے. وہ تو اس حد تک کہہ چکے ہیں کہ حالات کبھی کبھار خود بغاوت کی طرف لیڈروں کو لے جاتے ہیں. تو آپ کی حکومت ہی آج پریس کانفرنسوں پہ پریس کانفرنسیں کر رہی ہے اور متنبع کر رہی ہے تحریک انصاف کو ان کے انجام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہر. اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پارٹی کے لیڈر نے کیا کہا تھا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 1971 دہرایا جا سکتا ہے. اس وقت بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیخ مجیب الرحمان ہے آج، لیکن 2017-18 میں انہی کے بقول نواز شریف صاحب کو انہوں نے تشبیہ دی تھی مجیب الرحمان کے ساتھ. تو اس لیے کنفیوژن جو ہے، اور شیخ مجیب الرحمان کا سٹیٹس جو اس وقت چینج کیا ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے کیا ہوا ہے. اور اگر ہم اسی کو اس کے تناظر میں دیکھیں تو دیکھیں، اگر یہ مجیب الرحمان بننا چاہتے ہیں آج اور یہ آپشن لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ بتا دیں کہ مکتی بانی کون ہے آج کا. پھر یہ بتا دیں کہ را کا جو اس وقت رول تھا وہ آج کہاں پر ہے. پھر یہ بتا دیں کہ اس کے اندر انڈیا کا بھی رول تھا، اس کے اندر بیرونی قوتوں کا رول تھا، اس کے اندر US کا رول تھا. پھر یہ سارے کردار بتا دیں، ان کو پتا ہوگا، کیونکہ یہ جیل سے اٹھتے ہیں اور ایک بیانیہ گھڑنا شروع کر دیتے ہیں، ملک کے خلاف بیانیہ، ملک مخالف بیانیہ. یہ جیل میں بیٹھے ہیں ان کے لوگ جو ان کو مل کے آتے ہیں. ایک منٹ، فیصل مسجد جو لوگ ان کو مل کر آتے ہیں، جی میاں صاحب کی بھی تقریر یاد ہے، وہ بھٹو صاحب کو بھی کہتے تھے کہ اس نے ملک توڑ دیا. دیکھیں، میاں صاحب کا اس وقت کنسرن نہیں ہے. میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ کی بات نہیں ہو رہی. اس وقت بات یہ ہو رہی کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں. عمران خان کی بات میں زیادہ اثر ہے نواز شریف کی بات سے؟ نہیں، بات تو دونوں ایک ہی کر رہے ہیں. دیکھیں، میں عمران خان کا، اور دیکھیں بانی پی ٹی آئی اور نواز شریف کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. ہم اس وقت، آپ جو سوال ہے نا آپ کا، وہ یہ بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ شیخ مجیب الرحمان، آپ مجھے بتا دیں، مجیب غدار تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کے نزدیک مجیب غدار تھے کہ نہیں تھے؟ دیکھیں، شیخ مجیب الرحمان ہماری ماضی کی ایک حقیقت ہے، اور جو نواز شریف نے جس تناظر میں یہ بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاسی دباؤ جو ہے سیاستدانوں کو جھیلنا پڑتا ہے، اور اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کا اور سیاسی لیڈرز کا مختلف اس میں رد عمل رہا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا 3 دفعہ نواز شریف کو جب وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹایا گیا تو نواز شریف نے 9 مئی نہیں کی تھی. نواز شریف نے بغاوت کی بات نہیں کی تھی. نواز شریف نے سڑکوں پر نکل کے جلاؤ گھراؤ نہیں کیا. یہی سارے سوال اپنے لیڈر سے پوچھے. نواز شریف نے جو بھی آپ بہت سے سوالات ابھی آپ اٹھا رہی تھیں، را کے ایجنٹ، مفتی بانی، یہ سب آپ نے اپنے لیڈر سے پوچھے تھے؟ کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ غدار نہیں تھے شیخ مجیب. میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو عمران خان صاحب ہیں، بانی پی ٹی آئی ہیں، وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ شیخ مجیب الرحمان ہیں.
وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ شیخ مجیب الرحمان ہے. سوال میں اپنے لیڈر سے جا کے کروں, میں اس سے کیوں نہ کروں جو یہ سچویشن کریٹ کر رہا ہے, میں اس کے لوگوں کو کیوں نہ پوچھوں جو اس بی بی آپ کو نہیں لگتا دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں ایٹ the heart of it؟ نہیں دونوں ایک بات نہیں کر رہے, نہیں دونوں ایک بات نہیں کر رہے, دونوں نے کبھی بھی ایک بات نہیں کی. یہ ایک بات اس دن کریں گے جس دن عمران خان صاحب اپنی کیے ہوئے پر ندامت کا اظہار بھی کریں گے, جس پہ اپنی غلطیوں پہ آ کر معافی بھی کریں گے, اور وہ جب ان کا ازالہ بھی کرنا چاہیں گے, اپنے اندر جمہوری اقدار لے کر آئیں گے, خود کو ایک سیاسی پارٹی کا سیاسی لیڈر بنائیں گے, اس دن پھر ہم کہیں گے کہ اچھا کوئی مطابقت اور مماثلت آپ لانا چاہتے تو پھر ہم لے آئیں گے, لیکن تاحال کوئی مماثلت یا موازنہ یا کوئی ایسی چیز نہیں بنتی ہے. سر آپ ازالہ کر لیں, 2018 میں ان لوگوں نے آپ کو رستہ دکھایا کس طرح میٹنگز کر کے اور بات چیت کر کے اور بیک ڈور سے بندہ ازالہ کر لیتا ہے, آپ لوگ کیوں نہیں کرتے, کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہمیں نہ مطابقت کی ضرورت ہے نہ ہمیں کمپیریزن کی ضرورت ہے. ہم جہاں کھڑے ہیں ہم بالکل ٹھیک کھڑے ہیں. میری بہن ہے, قابل عزت ہے میرے لیے, جب ان پہ بات آئے تو اس کو ڈیفلیکٹ کر دیتی ہیں. عمران خان کی بات ان کو یاد آ رہی ہے. میں نے تو آپ کو اپنا موقف بڑا کلیئرلی دے دیا کہ جہاں تک شیخ مجیب صاحب کے ساتھ تشبیہ کرنا تھا یا کمپیریزن ڈرا کرنا تھا تو وہ مینڈیٹ کی چرانے کے حد تک تھا, اور یہ بتانا تھا یا یہ آگاہ کرنا تھا کہ ہم نے ہسٹری میں ایک غلطی کی ہے, ہم اس غلطی کو پھر نہیں دہرانا چاہیے. جو پاکستان کی عوام مینڈیٹ دیتی ہے پہلے تو آپ سب یہ فیصلہ کر لیں وہ غدار تھا یا نہیں تھا. سر آپ لوگ بڑا مسئلہ ہے, میری والدہ مجھے بتاتی ہیں مطالعہ پاکستان کی کتاب میں ہمیں 80s کے اندر وہ کہتی ہیں کہ ایک لائن کے اوپر, ایک لائن کا ذکر تھا مشرقی پاکستان کے اوپر. ہماری ہسٹری, ہماری تاریخ, دیکھیں وقت انٹرپریٹیشن کرتا ہے تاریخ کی, ہسٹری کی وقت کرتا ہے. وی لک بیک ان ہسٹری اینڈ وی سی کہ کس کا کیا کردار تھا, کس کا کیا وزن تھا, کس نے کیا کیا. اسی طرح ہم بھی آج کل ازالہ کریں, مگر ایک ہماری رہنمائی کرنے کے لیے آپ پولیٹیشنز ہیں, آپ خود ہی سب شور نہیں ہیں. کبھی کہتے ہیں غدار نہیں تھا میاں صاحب, کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں غدار کی طرح تشبیہ دے دیتے ہیں. آج آپ خود مماثلت کریٹ کر رہے ہیں ان سے, کسی بھی پہلو سے کر لیں, کر تو رہے ہیں نا کہ یار حالات ایسے تھے. جیسے سلمہ بہن نے بھی کہا کہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے. اب اگر مطالعہ پاکستان کی بات شروع کر دیں اور ہم پاک سٹڈیز کی کتابوں کو اور سلیبس کو اٹھا لیں تو اس کے اوپر آپ اور میں پورا شو کر سکتے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر اچھا آپ کو آسان حل ہے, نہ میری بات مانے نہ ان کی بات مانے, پھر جو بانی چیئرمین ہمارے کہہ رہے ہیں ان کی بات مان لیں کہ آپ کے پاس محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہے, اس کو شائع کر دیں, اس کی فائنڈنگز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اور اس میں آپ پڑھ لیں. اب وہ یہ تو آپ اور میں دونوں مانتے ہیں نا کہ نہ میں نے لکھی ہے نہ آپ نے لکھی ہے نہ عمران خان نے لکھی ہے, کمیشن کی رپورٹ ہے اس کو شائع کر دیں. میں نے پہلے عرض کی جب اس ملک میں کمیشنز بنتی ہیں, جب اس ملک میں ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے, جب اس کے اوپر اتنا کام ہوتا ہے تو ان کی رپورٹس کو منظر عام پہ آنا چاہیے. آپ لے آتے, آپ لوگوں کی بھی حکومت آئی, بالکل آنا چاہیے تھا, لیکن اگر یہ اب ٹاپک شروع ہو گیا تو اب آ جائے, ابھی بھی دیر نہیں. یہ بھاری پتھر آ کے کوئی نہیں اٹھاتا سر. اپوزیشن کے اندر رویے اور اقدار کچھ اور ہوتے ہیں, ٹریجری آپ دیکھ لینا, آپ دیکھ لیں. میرا مطلب ہے آپ ڈیفیمیشن بل سے صحافی اور آزادی اظہار کے اوپر پی ایم ایل این کو دیکھ لیں, ہر موقع پہ دیکھیں. میں آپ کی بات سے جو ہے ڈس ایگری نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مطالعہ پاکستان کی بات کرنی ہے, ہسٹری کو درست کرنے کی بات کرنی ہے, ہسٹری سے سیکھنے کی بات کرنی ہے, اس کا طریقہ. بلکہ مجھے یہ بات ذہن کی بات سے یاد آئی.